یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے مجھے 2-2.5 ماہ گزر گئے تھے اور میں نے ارد گرد کے دیہات اور اپنے مطلب کے لوگوں کے متعلق واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے کوارٹر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ تھانے سے کانسٹیبل آ گیا۔ میں اسے اتنی صبح دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لایا ہوگا۔ ضرور ڈکیتی یا کسی قتل کی، کسی واردات کی اطلاع تھانے پہنچی ہے اور ہیڈ کانسٹیبل نے رپورٹ درج کرنے سے پہلے اسے میری طرف دوڑا دیا ہے۔ کانسٹیبل کے بات کرتے ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ تھانے سے تقریباً 2-2.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تو اپنے وقت پر اپنی مرضی سے تھانے چلا جاتا، لیکن ان وقتوں میں بھی تھانے داروں کو ایسی عادتیں نہیں پڑی تھیں، اور دوسری طرف انگریزوں کی بھی حکومت تھی جو اس قسم کے معاملات میں سستی اور کسی صورت برداشت نہیں کرتے تھے۔ فوراً جانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ واردات والی جگہ پر شہادتیں اور نشانات وغیرہ بھی ٹھیک حالت میں مل سکتے تھے۔ جتنی دیر ہوتی ان کے ضائع ہونے کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ میں اسی وقت وردی پہن کر تیار ہوا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلا گیا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا، وہ واردات والے گاؤں کا نمبردار تھا۔ باقی 2 کے متعلق پتہ چلا کہ ایک مقتول کا بڑا بھائی ہے اور دوسرا مقتول کا بڑا بیٹا ہے۔ مقتول کے بڑے بھائی کی عمر 50-55 سال ہوگی اور بیٹا 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ مقتول کے بھائی نے میرے ساتھ بات کی۔ وہ رکھ رکھاؤ والا معزز شخص تھا اور بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتا تھا۔ اس نے اپنا نام مختار حسین بتایا۔ جو بھائی قتل ہو گیا تھا اس کا نام بختیار حسین بتایا گیا۔ واردات کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ بختیار حسین رات کا کھانا اپنے کھیتوں میں ہی کھا کر سویا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو کھلیان میں سوتا اور صبح آ کر گھر ناشتہ کرتا۔ کھلیان میں سونے کی وجہ یہ تھی کہ گندم کی فصل کٹ چکی تھی اور ڈھیروں کی صورت میں کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ان وقتوں میں اکثر دشمنی کی وجہ سے کھیتوں میں کھڑی یا کھلیانوں میں سوکھنے کے لیے بڑی فصل کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ بختیار فصل کی حفاظت کے خیال سے کھیتوں میں سوتا تھا۔ بختیار کے متعلق بتایا گیا کہ وہ فوج میں حوالدار تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد ریٹائر ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک بندوق بھی تھی، وہ رات کو اپنے پاس رکھ کر سوتا تھا۔ اس صبح گاؤں کا ایک آدمی سورج پھٹنے سے پہلے ہی اس طرف سے گزرا تو اس کو بختیار حسین چارپائی سے نیچے گرا ہوا نظر آیا۔ اگر بختیار حسین نارمل حالت میں زمین پر گرا ہوتا تو وہ آدمی اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتا، لیکن اس کی پوزیشن تو یہ تھی کہ اس کا ذری دھڑ چارپائی پر تھا اور بالائی دھڑ نیچے کو لڑک چکا تھا۔ بختیار حسین کو اس پوزیشن میں دیکھ کر یہ آدمی ذرا آگے گیا تو اسے چارپائی کے نیچے خون جمع ہوا نظر آیا۔ یہ آدمی وہیں سے واپس آ گیا اور سیدھا بختیار حسین کے پاس گیا۔ صورتحال کا علم ہونے کے بعد بختیار حسین گاؤں کے نمبردار کے ساتھ کھلیان میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ بختیار مر چکا تھا۔ وہ وہیں سے تھانے چلے آئے۔ بختیار کا بڑا بیٹا بھی ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے رپورٹ درج کی اور اس کے بعد چند کانسٹیبل لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچے تو لاش والے کھیت کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ اب سورج نکل آیا تھا اور گاؤں میں قتل کی خبر بھی پھیل گئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے قاتل کی کھرے اور دیگر شہادتیں ضائع ہو گئی ہوں گی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ لوگ کھیت کے کنارے پر ہی کھڑے تھے۔ کھیت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے 3-4 مؤذن نے لوگوں کو کھیت کے اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ یہ لوگ کھروں کی اہمیت سمجھتے ہوں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر پہلے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ لاش کی حالت بالکل وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مقتول منہ کے بل آدھا چارپائی سے نیچے گرا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہا ہو۔ اس کا چہرہ مٹی سے لتڑا ہوا تھا۔ چارپائی بان کی تھی اور اس پر بستر نہیں تھا، صرف ایک تکیہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ لاش کے ہاتھوں سے کچھ دور ایک بندوق بھی گری ہوئی تھی۔ مقتول کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور موت کی اذیت اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھی۔ مقتول صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ چہرے کے خد و خال سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول سخت اور خودرا آدمی بھی ہوگا۔ اس کے چہرے سے ایک طرح کی وحشت جھلکتی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ موت بڑے بڑوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔
وہ بھی چونکہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اس لیے اس کی پشت اوپر کی طرف تھی اور سینہ اور پیٹ زمین کی طرف۔ اس پر کسی بھی قسم کے زخم کا نشان نظر نہیں آیا، جس کا واضح مطلب تھا کہ مقتول کو سینے یا پیٹ پر زخم آئے تھے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ آگے آ کر لاش کو سیدھا کریں اور چارپائی پر لٹا دیں۔ 2 کانسٹیبلوں نے مل کر بڑی احتیاط سے مقتول کو سیدھا کر کے چارپائی پر ڈال دیا۔ مقتول کا سینہ اور پیٹ پر جمے ہوئے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ چاقو یا خنجر کے 2 زخم سینے پر اور ایک لمبا زخم پیٹ پر نظر آ رہا تھا۔ پیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ سینے کے زخم دل کے مقام پر تھے۔ دونوں کے درمیان بے مشکل 1 انچ کا فرق تھا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہی زخم فوری موت کا باعث بنے ہوں گے۔ یقیناً ان سے دل کٹ گیا۔ ویسے پیٹ کا زخم بھی مہلک تھا۔ میں نے ساری تفصیل نوٹ کی اور ارد گرد کا جائزہ کرنے لگا۔ اکثر وارداتوں میں جائے واردات پر ملزم کوئی نہ کوئی ایسا سراغ یا شہادت چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی گرفتاری کا باعث بنتی ہے یا پھر تفتیش میں مدد دیتی ہے۔ میں نے بھی اس امید پر بڑی توجہ اور باریک بینی سے زمینی معائنہ کیا، مگر مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اب میں نے کھروں پر توجہ دی۔ ایک طرف سے کسی آدمی کے کھرے چارپائی کی طرف آ رہے تھے۔ کھروں کے صرف آنے کے نشانات تھے، واپس جانے والے کھروں کا نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مقتول کے اپنے ہی کھرے ہوں گے۔ مزید تسلی کے لیے میں نے چارپائی کے گرد گھوم کر دیکھا تو مجھے سرہانے کی طرف جوتے کا ایک نشان بھی نظر آیا۔ یہ دائیں جوتے کا نشان تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ قاتل مقتول کے سرہانے والی طرف سے کھیت میں داخل ہوا تھا۔ میں کھرے کا نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف دائیں پاؤں کا ہی کھرا نظر آ رہا تھا، بائیں جوتے کا نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ میں نے غور سے زمین پر بیٹھ کر اندازے سے اس جگہ کو دیکھا جہاں میرے خیال میں بائیں جوتے کا نشان ہونا چاہیے تھا۔ مجھے وہاں ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ گول سا نشان تھا جو دائیں پاؤں کے کھرے کے ساتھ چل رہا تھا۔ پہلے میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب یہ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قاتل بائیں ٹانگ سے لنگڑا ہے اور لاٹھی یا بیساکھی کے سہارے چلتا ہے۔ میں یہی دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے جا کر کھیت ختم ہو گیا اور پگ ڈنڈی آ گئی۔ وہاں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے کھروں کا ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ایسے کھرے میں نے اپنی سروس میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں نے چارپائی کے ارد گرد کی زمین کو مزید غور سے دیکھا۔ مجھے اور کوئی کھرا نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل اکیلا ہی تھا، یا اگر کسی اور کے ساتھ تھا تو وہ بھی دور ہی کھڑا رہا ہوگا۔ میں نے موقع پر ضروری کارروائیاں کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں نے مقتول کے بڑے بھائی مختار حسین کو نمبردار کی بیٹھک میں بلوا لیا۔ ماتم والے گھر میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر وجہ معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مقتول کے متعلق نمبردار سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق مقتول انگریزوں کی فوج میں حوالدار تھا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے 3 مہینے بعد وہ ریٹائر ہو کر گاؤں آ گیا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول بڑی دبنگ اور سخت طبیعت کا انسان تھا۔ گاؤں میں بھی رعب اور دبدبہ رکھتا تھا۔ یہ خوشحال لوگ تھے۔ مقتول روزگار کی غرض سے فوج میں بھرتی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے فوج میں جانے کا شوق تھا۔ ابھی میں نمبردار کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ مقتول کا بڑا بھائی مختار بھی آ گیا۔ میں نے نمبردار کو وہاں سے بھیج کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اظہار افسوس کے بعد میں مقتول کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ مقتول کی کسی سے دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا، یا پچھلے دنوں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ ہم دشمندار لوگ ہیں جی، مختار نے جواب دیا۔ ویسے تو اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل دشمنی نہر پار کے گاؤں کے خاندان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ کئی بار ڈانگ سوٹا چل چکا ہے۔ کیا یہ دشمنی اس حد تک ہے کہ قتل کی نوبت بھی آ جائے؟ میں نے پوچھا، اور کیا ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہارے گاؤں میں آ کر قتل کر کر چلے جائیں؟ دشمنی تو ایسی ہے کہ قتل کرنا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مختار نے جواب دیا، اور وہ لوگ قتل کرتے اور ہو جانے سے ڈرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ میں نے سوال کیا۔ غلطی دراصل ہمارے ہی بندے کی تھی، مختار نے کہا۔ ہم نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان لوگوں کا رویہ
اتنا ہتے کامیز تھا کہ نہ چاہنے کے باوجود بات بڑھ گئی۔ بس پھر کیا تھا، لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چل گئیں، کچھ ان کے بندے زخمی ہوئے اور کچھ ہمارے۔ تھانے تک بات پہنچی تھی۔ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ تھانے میں اس کا ریکارڈ ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، مختار نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تھانے بزدل جایا کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ تھانے نہیں جائیں گے۔ ہم بھی بزدل نہیں کہلانا چاہتے تھے، اس لیے دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی تھانے نہیں گیا۔ کیا ان لوگوں میں کوئی ایسا مرد ہے جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو؟ میں نے ان سے پوچھا، یا بائیں ٹانگ سے معذور ہو؟ بالکل ہے ملک جی، اس نے ذرا جوش سے کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاتل کے خونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بائیں ٹانگ نہیں ہے۔ میں نے کہا، جائے واردات پر جو نشانات پائے گئے ہیں ان میں صرف دائیں جوتے کا ہی نشان ہے، جبکہ بائیں جوتے والے جگہ پر لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہے۔ اس لنگڑے کا نام انعام اللہ ہے، مختار نے کہا۔ وہ ناموں کے ہی وجہ سے مشہور ہے، مجھے یقین ہے کہ قاتل بھی وہی ہے۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صرف کھروں کی وجہ سے؟ یہ بات نہیں، مختار نے کہا۔ دراصل ناموں کی ٹانگ ہمارے ساتھ لڑائی میں ہی ضائع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، بڑا ہی زبردست لڑاکا اور جیدار آدمی ہے۔ لڑائی کے دوران ہمارے کسی آدمی کی کلہاڑی اس کی ٹانگ پر گھٹنے کے قریب اس طرح لگی کہ ٹانگ کے پٹے کٹ گئے۔ پہلے تو گاؤں کے سیانے سے علاج کرواتا رہا، مگر دیسی علاج سے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا چلا گیا۔ پھر اس کو شہر کے اسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ٹانگ میں زہر پھیل چکا ہے، اگر اب ٹانگ نہ کاٹی گئی تو زہر سارے ہی جسم میں پھیل جائے گا۔ اس طرح ناموں ایک ٹانگ سے محروم ہو کر شہر سے واپس آیا۔ ہم نے سنا تھا کہ ٹانگ کٹنے پر وہ غمگین یا مایوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے گاؤں والوں کے سامنے للکار کر اعلان کیا تھا کہ اپنی ایک ٹانگ کے بدلے وہ دشمنوں کا ایک بندہ مارے گا۔ اس کی یہ دھمکی ہم تک بھی پہنچی تھی۔ اب آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ناموں نے اپنی دھمکی پوری کر دی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تجسس ہوا کہ ایسی کیا دشمنی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میں نے مختار سے کہا کہ وہ پوری بات تفصیل سے سنا ہے۔ اس کے جواب میں مختار نے جو مجھے بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ مختار، جبار اور بختیار 3 بھائی تھے۔ یہ خوشحال زمیندار خاندان تھا اور گاؤں میں ان کا روب دبدبا بھی تھا۔ مختار سب سے بڑا تھا، اس کے بعد جبار اور بختیار سب سے چھوٹا۔ مختار کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں، جبار کا صرف ایک بیٹا۔ ابھی یہ بیٹا صرف 10 سال کا ہوا ہوگا کہ اس کا باپ ہیضے میں چل بسا۔ اس کے بیٹے کو بعد میں مختار اور مختار نے مل کر پالا تھا۔ اس لڑکے کے نام غلام حسین تھا اور سب اسے گامو کہتے تھے۔ گامو شروع سے ہی بڑا ہی صحت والا اور کھلے ہاتھ پاؤں والا بچہ تھا۔ جوان ہوا تھا اس زمانے کے معیار کے مطابق بڑا ہی خوبصورت جوان نکلا۔ گامو کو شروع سے ہی کثرت کا شوق تھا۔ وہ گاؤں کی کبڈی کا سب سے اہم کھلاڑی تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس نے دھوم مچا رکھی تھی۔ قدرت نے اسے بڑی ہی خوبصورت جسم اور شکل سے نوازا۔ ان کی کبڈی ٹیم اکثر دوسرے دیہات میں کبڈی کھیلنے کے لیے جاتی رہتی۔ نہر پار والوں سے ان کا کانٹے دار مقابلہ ہوتا تھا۔ گاموں کی وجہ سے اکثر گاؤں کی ٹیم کا پلہ بھاری رہتا۔ کبڈی کے مقابلوں کے سلسلوں میں دونوں ٹیموں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا۔ اس طرح گاموں پار والے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا۔ ایک بار گاموں کی ٹیم پار والے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کبڈی کا ایک میچ کھیلا اور جیت لیا۔ گاموں اور اس کے ساتھیوں کی واپسی تک شام کا اندھیرا چھا جانے لگا۔ راستے میں مالٹوں کا ایک باغ پڑتا تھا۔ جب وہ باغ کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک باغ کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اس عورت نے گاموں کو روک لیا اور کہا کہ وہ اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ گاموں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ چلتے رہیں، ان کے پیچھے آ رہا ہے وہ عورت اسے مالٹوں کے باغ کے اندر لے گئی۔ باغ کے اندر اندھیرا زیادہ تھا۔ گاموں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ گاموں نے پیچھے مڑ کر عورت سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے بلایا ہے تمہیں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ برا تو نہیں لگا، گاموں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، مگر بلایا کیوں ہے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔
لڑکی نے نظریں جھکا کر کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو، فاطمہ نے کہا، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ گاموں نے فاطمہ کو سمجھایا کہ اس طرح تو بدنامی کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ اس کا خیال دل سے نکال دے اور واپس چلی جائے۔ میں نے عورت ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، فاطمہ نے کہا، اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو؟ یا پھر صاف کہہ دو کہ میں تمہارے دل کو اچھی نہیں لگی۔ خدا پاک کی قسم آئندہ کبھی تمہارے راستے میں بھی نہیں آؤں گی۔ تم بہت خوبصورت ہو فاطمہ، گاموں نے کہا، اور میرے دل کو اچھی بھی لگی ہو، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اپنی عزت کا خیال کرو اور واپس چلے جاؤ۔ مجھے غلط مت سمجھو گاموں، فاطمہ نے کہا، میں تم سے پاک صاف محبت کرتی ہوں، میرے دل میں شیطان نہیں ہے۔ میں ایک شرط پر واپس چلی جاؤں گی، اگر تم پھر ملنے کا وعدہ کرو تو، ورنہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی تمہارے گھر تک پہنچ جاؤں گی۔ گاموں نے اس سے اگلے دن ملنے کا وعدہ کیا اور پھر مالٹو کے اس باغ میں ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ گاموں شام کو اپنے گاؤں سے گھوڑی پر بیٹھ کر نہر پار جا کر فاطمہ سے ملنے جانے لگا۔ جو لوگ گاؤں کی زندگی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے گاؤں میں کسی کا راز راز نہیں رہتا۔ فاطمہ اور گاموں کے قصے لوگوں میں پھیلنے لگے۔ جب یہ قصے فاطمہ کے گھر والوں تک پہنچے تو وہ لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے۔ انہوں نے فاطمہ پر سختی کی اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس کے باوجود فاطمہ کسی نہ کسی طرح گاموں سے ملنے چلی ہی جاتی۔ فاطمہ کے باپ اور بھائیوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آئی۔ فاطمہ کی برادری والوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر گاموں ان کے گاؤں کے قریب بھی نظر آیا تو جان سے مارنے کی بجائے اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیں گے۔ اس سارے معاملے کی اطلاع گاموں کے تایا مختار اور چاچا بختیار کو ملی تو انہوں نے گاموں کو سمجھایا کہ وہ اس چکر کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی بھی پار والے گاؤں میں نہ جائے اور نہ ہی فاطمہ سے ملنے کی کوشش کرے۔ گاموں نے کہا کہ وہ صرف ایک شرط پر ان کی یہ بات مانے گا، وہ اس کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اگرچہ دونوں ہی خاندان برابری کی ٹکر تھے، لیکن ذات برادری کا فرق آڑے آ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں بختیار فوج میں چلا گیا۔ مختار نے کچھ معزز آدمیوں کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نہر پار والے گاؤں کے پاس جائیں اور گاموں کے لیے فاطمہ کے رشتے کی بات چلائیں۔ یہ لوگ فاطمہ کے گاؤں چلے گئے، وہاں ان کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ ان موذن نے سارے معاملے پر بات کی اور گاموں کے تایا مختار کی طرف سے معافی بھی مانگی، لیکن جو ان موذن نے فاطمہ کے رشتے کی بات چھیڑی وہ لوگ ہتے سے اکھڑ گئے۔ فاطمہ کی برادری والوں نے ان موذن سے کہا کہ وہ فاطمہ کا نام بھی نہ لیں۔ یہ موذن ناکام واپس آ گئے۔ گاموں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا ہی تل ملایا۔ اس نے کہا کہ اب تو وہ فاطمہ کو حاصل کر کے ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ کچھ دنوں بعد گاموں گاؤں سے غائب ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ بھی بتا کر نہیں گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ تلاش کیا گیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ گاموں کی برادری والوں کو شک گزرا کہ کہیں گاموں فاطمہ کے گاؤں والوں کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو ڈھکے چھپے الفاظ میں پتہ چلانے کے لیے فاطمہ کے گاؤں بھیجا۔ ان دونوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ گاموں ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ اب معاملہ الجھ گیا کہ گاموں گیا کہاں۔ اس سے اگلا دن چڑھا تو قیامت ہی آ گئی۔ صبح سویرے فاطمہ کی برادری کے 20-25 آدمی لاٹھی کلاڑیوں سے مسلح ہو کر گاموں کے گاؤں آ گئے اور للکارنے لگے کہ گاموں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ دوسری طرف سے چند منٹوں میں ہی گاموں کے برادری والے بھی مسلح ہو کر نکل آئے۔ بات کھلی تو پتہ چلا کہ فاطمہ رات کو کسی وقت غائب ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ وہ گاموں کے ساتھ نکل کر آئی ہے۔ مختار نے ان لوگوں کو بتایا کہ گاموں 3-4 دنوں سے لاپتہ ہے اور وہ خود بڑے ہی پریشان ہیں۔ فاطمہ کی برادری والے یہ بات ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ گاموں گاؤں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور فاطمہ اس کے ہی ساتھ ہے۔ بات تکرار کی حدود سے نکل کر مار پیٹ تک جا پہنچی۔ دونوں طرف کے 5-6 بندے بری طرح زخمی ہوئے۔ معمولی زخم تو تقریباً سب کو ہی لگے، پر اس لڑائی میں ناموں کو ٹانگ پر کلہاڑی لگی، جس کی وجہ سے بعد میں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی۔ یہاں سے ان دونوں برادریوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو گئی۔ گاموں فاطمہ کا کچھ پتہ نہ لگا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ سب کو یقین تھا کہ گاموں فاطمہ کو بھگا کر لے گیا ہے۔
اور وہ دونوں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ تھی ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وجہ قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے مختار سے کچھ اور باتیں بھی پوچھی جو تفتیش کے لیے ضروری تھیں۔ مختار نے صاف طور پر فاطمہ کی برادری کے لوگوں پر نام لے لے کر قتل کا شک کا اظہار کیا۔ میں نے مختار کا سارا بیان لکھا۔ اس کیس میں مجھے یہ سہولت مل گئی تھی کہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے صرف تفتیش ایک ہی رخ پر کرنی تھی۔ کاغذی کارروائیاں کرتے اور بیان لیتے دوپہر کا وقت بیت گیا۔ نمبردار نے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ خانے سے فارغ ہو کر میں اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کے ساتھ فاطمہ کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں کے نمبردار کو میری آمد کا پتہ لگا تو وہ بھاگا ہوا آیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھے ساتھ لے کر نامو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نامو کے گھر کے سامنے پہنچ کر نمبردار نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ 10-12 سال کی عمر کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ نمبردار نے اسے کچھ کہا تو وہ اندر چلا گیا۔ ذرا سی دیر بعد اس نے بیٹک کا دروازہ کھولا اور ہمیں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ ہمیں بیٹھے تھے اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک قد آور شخص بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص انعام اللہ عرف نامو ہے۔ بڑا ہی خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، موٹا ہوا جسم اور ہلکا سا سامنا رنگ۔ اس کے چہرے پر ایک وقار سا تھا جو سامنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ سچ پوچھے تو اتنے صحت مند جوان کو بیساکھی کے سہارے چلتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیساکھی ایک طرف رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم واقعی مرد ہو، میں نے نامو کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ تم نے اپنا قول پورا کر دکھایا ہے۔ کون سا قول جی؟ نامو نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ آپ کس قول کی بات کر رہے ہو؟ یاد کرو نامو، میں نے کہا، جب تمہاری ٹانگ کٹ گئی تو تم نے رونے دھونے کی بجائے مردوں کی طرح للکار کر کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ کے بدلے دشمنوں کی ایک لاش گراؤ گے۔ اوہ ہاں، نامو نے ذرا سا سوچا، پھر اپنی داہنی کنپٹی پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے جوش اور غصے میں آ کر کہا تھا۔ لڑائی جھگڑوں میں تو زخم آتے ہی رہتے ہیں۔ میری ٹانگ اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی۔ شہر کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر گاؤں میں اناڑی حکیموں سے علاج کروانے کی بجائے فوراً شہر کے اسپتال آ جاتا تو ٹانگ ٹھیک ہو سکتی تھی، اور آخر تم نے اپنی ٹانگ کا پھر بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا، کیسا بدلہ جی؟ نامو نے پریشان ہو کر کہا، میں نے کس سے بدلہ لیا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو نامو؟ میں نے کہا، تم نے مردوں والا کام کیا ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود دشمن کے گھر جا کر وار کیا ہے۔ اب تو نامو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اگر وہ ایک ٹانگ سے معذور نہ ہوتا تو تڑپ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بڑی بے چینی سے ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کرتا ہوں۔ آپ کسی دشمنی کی بات کر رہے ہیں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس دشمنی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بھول گئے ہو گامو کو؟ رات کو گامو کے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اکیلے یہ کام کیا ہے یا کوئی تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے توقع تھی کہ میری بات سن کر نامو اچھل پڑے گا اور زور و شور سے انکار کرے گا، لیکن اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں گامو کے چچا کو کیوں قتل کروں گا؟ اس نے اعتماد سے کہا۔ ہاں، اگر کبھی زندگی میں گامو سامنے آ گیا تو اسے ضرور قتل کروں گا، اور قتل کر کے چھپاؤں گا بھی نہیں، سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو نا تو میں تمہارے لیے بچاؤ کے کچھ راستے نکال لوں گا۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اور اگر نہیں مانو گے تو میں خود ہی ثابت کر دوں گا کہ قتل تم نے ہی کیا ہے۔ پھر تم مجھ سے کسی رعایت کی امید نہ رکھنا۔ بہتر ہے کہ اقبالی بیان دے دو، اس کا فائدہ مجھ سے حاصل کر لو۔ ابھی میں نامو سے تفتیش کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ نامو کے برادری کے کچھ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ابھی کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا، میں خود ہی بلا لوں گا۔ میں تفتیش کے اس مرحلے پر ملزم کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے دیکھے گئے ہیں۔ میں نے نامو کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کہا۔ اس قسم کے کھرے کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ دائیں جوتے کا نشان اور بائیں جوتے کی بیساکھی کا نشان۔ اب بھی انکار کرو گے کیا؟ قتل تم نے نہیں کیا۔ میری بات کے جواب میں نامو قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ قتل اس نے نہیں کیا۔
لیکن میں اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس والے اگر قسموں پر یقین کرنے لگیں اور رونے دھونے سے متاثر ہو جائیں تو مجرم پھر جیل ہی نہ جائیں اور عدالت کچہریوں کی تو ضرورت ہی نہ رہی۔ پولیس اور عدالت ثبوت دیکھتی ہے، حالات اور واقعاتی شہادت ناموں کے خلاف تھے۔ یا واردات پر ملنے والے کھرے کا میں نے مول تیار کروا لیا تھا۔ وہاں زمین نرم تھی اور کھروں کے نشان بڑے ہی واضح۔ یہ دیسی جوتے کا کھرا تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتا تھا۔ اب میں نے ناموں کے کھرے سے جائے واردات پر ملنے والے کھرے کا موازنہ کرنا تھا۔ آلائے قتل کہاں ہے؟ میرے ناموں سے پوچھا۔ اگر خود دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا اور آلائے قتل برآمد کروا لوں گا۔ جب میں نے قتل ہی نہیں کیا تو آلائے قتل کہاں سے دے دوں آپ کو؟ ناموں نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ آپ نے اگر تلاشی لینی ہے تو لے لیں شوق سے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آلائے قتل گھر کے اندر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آلائے قتل نہر میں پھینک دیا ہو یا پھر کہیں دفن کر دیا ہو۔ پھر بھی میں نے تلاشی لینا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ناموں کے رشتہ داروں کو بھیج دے اندر۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 موزے صورت آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک فاطمہ کا باپ ہے، دوسرا عمر میں سب سے بڑا تھا، وہ ناموں کا باپ تھا، اور تیسرا ناموں کا سسر تھا۔ میں نے ان کو ساری ہی تفصیل بتا دی اور ناموں کے باپ سے کہا کہ وہ ناموں سے کہے کہ اقبال جرم کر لے اور آلائے قتل بھی برآمد کروا دے۔ ناموں ٹھیک کہتا ہے، ناموں کے باپ نے کہا۔ یہ قتل اس نے نہیں کیا، یہ پچھلی رات گھر میں سویا ہوا تھا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری رات گھر میں ہی رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ پھر یہ بھی تو دیکھے کہ میرا بیٹا معذور ہے، یہ کس طرح اتنی دور جا کر ایک آدمی کو قتل کر کے واپس آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ میں نے بھی پہلے اس پہلو پر سوچا تھا کہ ایک ٹانگ سے معذور آدمی کس طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آ کر قتل کی کامیاب واردات کر سکتا ہے، لیکن پھر نمبردار نے باتوں باتوں میں ناموں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بڑا ہی جیدار بندہ ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود کسی کی مدد کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور بڑی مہارت سے گھوڑا دوڑاتا ہے۔ بے شک آپ کا بیٹا معذور ہے، میں نے ناموں کے باپ سے کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ معذور ہونے کے باوجود زبردست لڑاکا ہے اور گھڑ سواری بھی کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے کھیتوں میں سوئے ہوئے کسی آدمی کو قتل کر کے واپس آ جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر جائے واردات پر آپ کے بیٹے کے مخصوص کھرے بھی ملے ہیں، دائیں جوتے ایک بیساکھی کے نشان والے کھرے، اور کس کے ہو سکتے ہیں آپ خود ہی بتا دیں۔ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں میں، ناموں کے باپ نے کہا کہ ناموں پچھلی رات تھوڑی سی بھی دیر کے لیے گھر سے غائب نہیں ہوا، اور جہاں تک واردات پر ناموں کے کھروں کی موجودگی کا علم ہے تو میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ اس طرح کیسے ممکن ہے۔ ضرور کسی نے میرے بیٹے کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پولیس والے قسموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا، آپ ناموں کے باپ ہیں، اس وجہ سے آپ کی گواہی ویسے بھی ناقابل قبول ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا بھی سکتا ہے اور قرآن بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچیں کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے بیٹے کو پھنسانے کی۔ اگر ناموں کا کوئی دشمن ہے تو بتائیں نام اس کا، آپ کو کسی پر شک ہے تو بتائیں، میں بری تفتیش کروں گا۔ پر پولیس والے بغیر کسی ثبوت اور بغیر ٹھوس اور شک کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بہتر ہوگا کہ آپ ناموں سے کہیں کہ وہ اقبال جرم کر لے اور آلائے قتل بھی برآمد کروا دے۔ پر ناموں نے اقبال جرم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ لیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک کانسٹیبل کو بلا کر ضروری ہدایت دے دی۔ ناموں اپنے والدین سے الگ رہتا تھا، ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں اس کے والدین کا گھر تھا۔ اس سے بھی میں نے اندازہ لگایا کہ ناموں کا باپ جھوٹ بول رہا ہے کہ ناموں ساری رات اس سے گھر سے نہیں نکلا۔ دونوں گھروں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے ناموں کو باقاعدہ گرفتار کر لیا، اس کے گھر کی بڑی ہی باریکی سے تلاشی لی۔ ایک ٹین کے صندوق سے ایک بڑا چاقو ملا جو کپڑوں کی تہ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کمانی دار چاقو تھا جو ان وقتوں میں جرائم پیشہ لوگ زیادہ تر رکھتے تھے۔ یہ چاقو رکھنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ برچی کا ایک چوڑی دار پھل ملا جسے بوقت ضرورت کسی بھی مخصوص چوڑی دار پھانس کے سرے پر پیچ دے کر کسا جا سکتا تھا۔ میں نے دونوں ہی ہتھیار قبضے میں لے کر ضروری کاغذی کارروائی کی
اور برآمدگی کو قانونی شکل دیتی۔ میں ناموں کو لے کر تھانے آ گیا اور مجھے پوسٹ مارٹم کا انتظار تھا۔ میں دن بھر کی کارروائی کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور جب جاگا تو 4:30-5 بج چکے تھے۔ گرمی بہت تھی۔ تازہ دم ہونے کے لیے میں نے غسل کیا۔ نہا کر جسم میں کچھ توانائی آئی اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو پھر میں تھانے آ گیا۔ ناموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ تھانے میں اور بھی کئی کیس تھے، میں ان میں الجھ گیا۔ کچھ دیر بعد مقتول بختیار کی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ موت کی وجہ وہی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چاقو اور خنجر کے وار سے دل اپنی جگہ سے کٹ گیا تھا۔ پیٹ کا زخم تقریباً 7 انچ لمبا تھا، اس کی وجہ سے انتڑیاں بھی کٹ گئیں۔ ڈاکٹر نے پوری تفصیل سے زخموں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی لکھی، جو مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ بہرحال پوسٹ مارٹم میں کوئی بھی نئی بات یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ میں نے چاقو اور برچی میڈیکل ایگزامر کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دیے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان ہتھیاروں پر خون کا دھبا تو نہیں ہے۔ ایگزامر کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ خون کے مدھم سے نشانات سے بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ خواہ ہتھیار کو دھوئی کیوں نہ گیا ہو۔ شام تک ایگزامر کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ رپورٹ میری توقع کے بالکل الٹ تھی۔ لکھا تھا کہ دونوں ہی ہتھیاروں پر خون کا کوئی نشان نہیں۔ جب میں نے ناموں کے گھر سے چاقو برآمد کیا تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ چاقو آلائے قتل ہے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی، جو قانونی کارروائی کرنے کے بعد مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ناموں نے قتل کر کے آلائے قتل کہیں پھینک دیا ہوگا۔ اب اس سے یہ اگلوانا تھا کہ آلائے قتل پھینکا کہاں ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ناموں کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے کر آ جائے۔ مجھے اچانک جائے واردات پر ملنے والے خروع کا بھی خیال آیا۔ کانسٹیبل ناموں کو لے کر آ گیا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھایا کہ وہ ناموں کو تھانے کے صحن میں لے جائے اور 8-10 قدم چلانے کے بعد حوالات میں بند کر دے۔ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ میں ناموں کے کھروں کے نشان لینا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل نے میرے حسب منشا مطلوبہ نشان لیے اور آ کر مجھے بتایا۔ میں نے جائے واردات پر جوتے کا جو نشان دیکھا تھا وہ اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ عام دیہاتی جوتی کا نشان تھا۔ اس میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جوتے کے تلے پر ایڑے والی جگہ پر ایسا نشان ابھرا ہوا تھا جیسے جوتے کی ایڑی گھس گئی ہو اور وہاں چمڑے کا ٹکڑا لگوایا گیا ہو۔ اگر آپ 10 آدمیوں کے جوتے کے تلے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر آدمی کے جوتے کا تلا مختلف اور مختلف جگہ سے گھسا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے چلنے کا انداز دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ کوئی پنجوں پر دبا کر چلتا ہے تو کوئی دائیں جانب دباؤ ڈال کر چلتا ہے تو کوئی بائیں جانب۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڑی رگڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں نے تھانے کے صحن میں جا کر ناموں کے کھروں کے نشان دیکھے۔ یہ نشان جائے واردات والے کھروں سے بالکل نہیں ملتے تھے۔ میں نے کھروں اور بیساکھی کے نشان کو بڑے ہی غور سے دیکھا تو مجھے بیساکھی کے نشان میں بھی فرق محسوس ہوا، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ناموں کو میرے پاس لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناموں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے ناموں کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ گھبرایا ہوا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا ہوں ناموں، میں نے کہا۔ اگر تم شرافت سے اقبالی بیان دے دیتے ہو تو مجھ سے فائدہ حاصل کرو گے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میں ذرا بھی رعایت نہیں دوں گا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے موجود ہیں، تمہارے خلاف شہادت بھی مضبوط ہے، وجہ قتل بھی معقول ہے۔ بولو، دو گے بیان؟ میرا بیان وہی ہے جو پہلے تھا، ناموں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قتل میں نے نہیں کیا تو پھر اقبالی بیان کیوں دوں؟ ہاں، اگر میں نے قتل کیا ہوتا تو خود تھانے میں پیش ہو جاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پورے اعتماد لہجے میں مجھے سچائی محسوس ہو رہی تھی۔
میرا اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ جھوٹ اور سچ میں فرق محسوس کر سکتا تھا۔ مجرم اور جھوٹے آدمی کے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اور جب ایک آدمی سچا بات کرتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو کوئی تجربے کار تھانے دار ہی پہچان سکتا ہے۔ نامو کے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، مگر بات جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں پر آ کر ٹک جاتی تھی۔ اگر نامو سچ بول رہا تھا تو پھر جائے واردات پر موجود کھرے کس کے تھے؟ میں اپنا شک پوری طرح رفع کیے بغیر نامو کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تھانے کے صحن میں نامو کے کھروں کے جو نشان لیے تھے وہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے نہیں مل رہے تھے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ نامو نے واردات کے وقت وہی جوتا پہن رکھا ہو جو اب پہنے ہوئے تھا۔ ضروری تھا کہ میں نامو کے زیر استعمال تمام ہی جوتے چیک کرتا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ہی سائیکل پر نامو کے گھر چلا جائے اور نامو کی بیوی سے کہے کہ نامو کے جتنے بھی جوتے ہیں وہ دے دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں نے نامو کو حوالات میں بھجوا دیا اور خود دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ نامو کا باپ اور سسر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، وہ آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نامو سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک ضروری بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ چونکہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے اس لیے وہ نامو سے نہیں مل سکتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ کیا ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ نامو پر رحم کریں ملک جی، نامو کے باپ نے میرے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا سے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس قسم کی خدمت کی طرف ہے۔ وہ مجھے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ خدمت تو میں ضرور بتاؤں گا، میں نے کہا، پہلے مجھے ساری صورتحال کا علم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی تو کوئی راستہ نکال سکوں گا۔ آپ نامو سے کہیں کہ وہ ساری بات مجھے سنا دے، پھر میں کچھ سوچوں گا اور اپنی خدمت بھی بتاؤں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ کانسٹیبل بھی آ گیا جسے میں نے نامو کے گھر بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ مطلوبہ کام کر کے آ گیا ہے۔ میں نے نامو کے باپ اور سسر سے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بلایا۔ کپڑے کا ایک تھیلا اس نے میرے سامنے پیش کر دیا۔ میرے کہنے پر اس نے تھیلا فرش پر الٹا تو اس میں 5 جوڑے جوتوں کے نکلے تھے۔ کانسٹیبل نے باری باری ہر جوتے کا تلا مجھے دکھایا۔ زیادہ تر جوتے نئے اور اچھی حالت میں تھے۔ صرف ایک جوتے کی ایڑی پر کیلوں کے ذریعے چمڑے کا ایک ٹکڑا لگا کر ایڑی کے والا حصہ ہموار کر دیا گیا۔ میں نے یہ جوتا الگ کیا اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر باہر صحن میں اس کی کچی جگہ چلا گیا۔ یہاں پر پہلے نامو کے کھروں کے نشان لیے گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نامو کے جوتے کا دایاں پاؤں پہن کر کچی زمین پر چلے۔ کانسٹیبل میری ضرورت سمجھتا تھا۔ اس نے 8-10 قدم چل کر کچی زمین پر دائیں جوتے کے نشان بنا دیے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر ان نشانوں کو غور سے دیکھا۔ اس کھرے میں بھی ایڑی پر چمڑے کے ٹکڑے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اس نشان سے تھوڑا مختلف تھا جو جائے واردات والے کھرے میں تھا۔ اور مجھے شک ہونے لگا کہ نامو واقعی بے گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر نامو ملزم نہیں تھا تو اب تک کی میری ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا کہ قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے نامو کی طرح اس کی بھی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہے، یا پھر وہ چلتے ہوئے زمین پر نہیں لگتی اور وہ بائیں طرف بیساکھی پکڑ کر چلتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ لیا کہ نامو کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے مخبر اس کے ارد گرد پھیلائے رکھوں گا۔ وہ جو بھی حرکت کرے گا یا کسی سے بھی ملے گا اس کی رپورٹ مجھے ملتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے تمام مخبروں کو طلب کر کے ان سے کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور ایسے آدمی کا سراغ لگائیں جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو، یا اگر ٹانگ ہو لیکن چلنے میں مدد نہیں دیتی ہو، وہ شخص بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ اس ساری ہی کارروائی کے بعد میں نے نامو کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور جب بھی اسے تھانے میں طلب کیا جائے وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جائے گا۔ نامو نے آسمان کی طرف اس طرح شکر گزاری سے دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، اور پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ نامو کو اس کی بیساکھی لا دے۔ حوالات میں نامو کو بیساکھی کے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔
اور جب اسے میرے پاس لایا جاتا تھا تو اس کے بیٹھنے کے بعد ایک بیساکھی کانسٹیبل اس کے قبضے میں لے لیتا۔ نامو بیساکھی ٹک ٹک کرتا ہوا میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تفتیش کی گاڑی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اب میں مکمل طور پر مخبروں کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ جلد ہی مجھے مطلوبہ شخص کے بارے میں اطلاع مل جائے گی۔ اس قسم کے آدمی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تھانے کے دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ روز صبح مخبر میرے پاس حاضری دیتے اور اپنی اپنی رپورٹ بھی پیش کر دیتے۔ ان رپورٹوں سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ارد گرد کے دیہات میں کسی ایسے آدمی کا سراغ نہ ملا جو میری شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ایک آدمی ایسا ملا لیکن وہ ٹانگ سے معذور تھا اور اتنا عمر رسیدہ تھا کہ قتل کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ تو اپنا آپ ہی بڑی مشکل سے سنبھالتا تھا۔ اسی طرح 5-6 دن گزر گئے۔ میری تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں اب مایوس ہو چلا تھا اور میں نے فیصلہ لیا کہ میں نامو کو دوبارہ گرفتار کر کے اسے اب خوبی پیٹی لگواؤں گا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا لیکن خاص حالات میں اور ضرورت کے تحت کبھی کبھار ایسا کر لیتا تھا۔ قتل کی اس واردات کو 5-6 دن گزر گئے۔ وہ 6واں دن تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ایسائی کو بلایا جو ایک سکھ تھا۔ اس کا نام مہندر سنگھ تھا اور بڑا ہی کاہل انسان تھا۔ غالباً کسی بڑے آدمی کی سفارش سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ کھاتے پیتے خاندان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے مہندر سنگھ سے کہا کہ وہ نامو کو تھانے لے آئے اور اگر وہ شرافت سے تھانے آنے سے انکار کرے تو اسے باقاعدہ ہتھ کڑی لگا کر لائے۔ مہندر چلا گیا۔ اسے گئے بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس نے جو بات سنائی اسے سن کر میں خوش ہو گیا۔ یہ مخبر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا تھا۔ مخبر نے بتایا کہ یہ آدمی ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے جس رات بختیار قتل ہوا۔ اس کی ایک صبح ایک شادی کے سلسلے میں یہ چلا گیا تھا۔ رات کو یہ واپس آیا تو اسے بختیار کے قتل کی خبر مل گئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس کو ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو بائیں ٹانگ سے معذور ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس نے اسی طرح کا ایک لنگڑا آدمی واردات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا۔ یہ بات مخبر کے کان میں پڑی تو وہ اسے میرے پاس لے کر آ گیا۔ میرے کہنے پر مخبر نے اس آدمی کو میرے سامنے پیش کیا۔ وہ 1.5 عمر آدمی تھا اور شکل سے کافی ہوشیار دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پوری بات مجھے تفصیل سے سنائے۔ اس نے بڑی ہی تفصیل سے مجھے ساری بات کہہ سنائی۔ میں آپ کو یہ ساری بات مختصر طور پر سنائے دیتا ہوں۔ یہ آدمی ہندو تھا۔ اس کا نام روپ کمار تھا۔ روپ کمار واردات والے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ واردات سے 1 دن پہلے کمار کے گھر کے لیے کچھ دال دلیا گاؤں کے ایک حصے پر واقع پرچون کی دکان پر لینے گیا۔ یہ ایک ہندو کی دکان تھی جو ریٹائرڈ فوجی تھا اور جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخم کچھ اس نوعیت کے تھے کہ اس کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا۔ روپ کمار اپنے ہندو بھائی کی مدد کی نیت سے اس سے سودا لینے جایا کرتا تھا۔ اس ہندو فوجی نے اپنے گھر کے اندر سے جگہ نکال کر پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ سبھی لوگ اسے فوجی دکاندار کہتے تھے۔ روپ کمار جب وہاں سے سودا لے کر نکلنے لگا تو اچانک سے فوجی دکاندار کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی بیساکھی کے سہارے باہر نکلا۔ پھر روپ کمار کو دیکھ کر فوراً ہی اندر واپس چلا گیا۔ روپ کمار نے اس پر کوئی بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ ایک لنگڑا آدمی نظر آ جانا کوئی ایسی اہم بات بھی نہیں تھی۔ اس سے اگلے ہی دن روپ کمار کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں شہر چلا گیا۔ روپ کمار شادی بھگتانے کے بعد گاؤں واپس آیا تو اس نے سنا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ ان وقتوں میں جب کہیں قتل کی واردات ہو جاتی تو بہت دور دور تک دہشت پھیل جاتی تھی اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ آج کل تو روزانہ تھوک کے حساب سے قتل ہوتے ہیں اور لوگ حکومت کے کان پر بھی جوں نہیں رینگتی۔ بہرحال روپ کمار نے سنا کہ پولیس کو شک ہے کہ قاتل لنگڑا ہے اور پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے، تو روپ کمار کو فوراً ہی فوجی دکاندار کے گھر نظر آنے والا لنگڑا یاد آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایک ایسا ہی لنگڑا آدمی دیکھا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بات میرے مخبر تک پہنچی تو وہ روپ کمار کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ اگر وہ لنگڑا دوبارہ میرے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ میں نے روپ کمار سے پوچھا۔ اگرچہ میں نے اسے صرف چند لمحوں کے لیے ہی دیکھا تھا، روپ کمار نے کہا، لیکن میں اسے بآسانی پہچان لوں گا۔ اس کی وجہ اس کے چہرے پر زخم کا ایک لمبا نشان تھا جو بڑا ہی واضح نظر آ رہا تھا۔
کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس کی بائیں ٹانگ ہی معذور تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، روپ کمار نے کہا، میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ وہ اپنی دائیں ٹانگ پر کھڑا تھا اور بیساکھی اس کے بائیں طرف تھی۔ میں نے عیسائی مندر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ روپ کمار کے ساتھ فوراً جائے اور فوجی دکاندار کو ساتھ لے کر آ جائے۔ میری یہ بات سن کر روپ کمار کچھ گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فوجی دکاندار کو یہ پتہ لگے کہ روپ کمار نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کا نام اس کیس میں نہیں آئے گا، وہ بس دور سے ہی ایس آئی کو مکان دکھا دے۔ یہ سن کر اس ہندو کی جان میں جان آئی۔ میں نے مندر کمار سے کہا کہ 2 کانسٹیبل کو ساتھ لے کر جائے۔ اس کے بعد میں نے روپ کمار کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہہ کر اسے جانے کی اجازت دے دی کہ اگر اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں اسے بلوا لوں گا۔ مہندر سنگھ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر روپ کمار کے ساتھ چلا گیا۔ مہندر سنگھ تو چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ فوجی دکاندار کے گھر دیکھا جانے والا لنگڑا کون ہے اور کیا وہ قاتل ہو سکتا ہے، اور اگر وہی لنگڑا قاتل ہے تو اس کے حوالدار بختیار کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ لنگڑا کہاں سے آیا اور فوجی دکاندار سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور بھی اس کے لا تعداد سوالات میرے ذہن میں کل بلانے لگے۔ ان سارے ہی سوالات کا جواب صرف ایک شخص دے سکتا تھا اور وہ شخص تھا فوجی دکاندار۔ میں بڑی بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے ایک دوسرے کیس کی فائل کھول لی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایس آئی مہندر سنگھ آ گیا۔ وہ فوجی دکاندار کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس دکاندار کا نام پرکاش تھا، لیکن گاؤں والے اسے فوجی کہتے۔ میں نے مہندر سے کہا کہ وہ پرکاش کو میرے پاس بھیج دے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ مہندر پرکاش کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عام سا سانولے رنگ کا ہندو تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں کوئی بھی جاذبیت نہیں تھی۔ شکل سے ہی نظر آ رہا تھا کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ غربت کی مار ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے چہرے کی رونق اور تازگی بھی چھین لیتی ہے۔ پرکاش کے چہرے سے ہی یتیمی برس رہی تھی اور وہ کچھ خوفزدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پرکاش نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کا دایاں ہاتھ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ ہاتھ بالکل مفلوج نہیں ہوا۔ وہ اس ہاتھ کو معمولی سی حرکت دے سکتا تھا۔ اس نے پرنام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑے تھے تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو سہارا دے رکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں نے اس کے ہاتھ کے متعلق پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ برما کے محاذ پر اگلے مورچوں میں تھا۔ شدید گولہ باری ہو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک گولہ آ کر گرا۔ اس کے کچھ ٹکڑے اسے لگے جن سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ لنگڑا کہاں ہے؟ میں نے اچانک ہی پرکاش سے پوچھا۔ میرا سوال سن کر پرکاش اس طرح بتکا جیسے اسے کسی نے بے خبری میں سوئی چپو دی ہو۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کس لنگڑے کی بات کر رہے ہیں؟ پرکاش نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اسی لنگڑے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا، جس کے ساتھ مل کر تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ اب تو پرکاش یوں چلا جیسے میں نے اس پر بم پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں پھیل گئیں، جیسے بھی باہر آ جائیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن صرف اس کے ہونٹ ہلے، آواز نہ نکلی۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا پرکاش، میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا۔ میرے پاس کئی گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس لنگڑے کو تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بولو پھر دیکھو کہ میں تمہارا شر کیا کرتا ہوں۔ تمہارا دایاں ہاتھ تو پہلے ہی مفلوج ہے، بایاں ہاتھ میں توڑ دوں گا، پھر بھیک مانگتے پھرو گے۔ اس لیے جو بھی بولو سوچ سمجھ کر ہی بولنا۔ میں نے قتل نہیں کیا جناب، پرکاش نے اکلا کر کہا۔ پھر کس نے قتل کیا ہے؟ وہ جی گلو نے کیا ہے۔ گلو کون؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ سیدھی طرح سے نام بتاؤ اس کا۔ گلزار نام ہے اس کا جناب، پرکاش نے کہا۔ وہی لنگڑا، اسے سب گلو کہتے ہیں۔ قتل کے وقت تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ وہ موقع کا گواہ ہو سکتا ہے۔ نہیں جناب، پرکاش نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جیسی چاہے قسم لے لے، میں اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلا ہی گیا تھا۔ گلو کے حوالدار بختیار سے دشمنی کیا تھی؟ میں نے پرکاش سے پوچھا۔ پرانی بات ہے جناب، گلو نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ حوالدار کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ میں نے پرکاش سے کہا کہ وہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائے۔ پرکاش نے مجھے جو بات سنائی وہ مختصر طور پر اس طرح تھی کہ گلو بھی انگریزوں کی فوج میں تھا اور جنگ عظیم میں اگلے مورچوں پر تھا۔
हवालदार बख्तियार और गुल्लू एक ही यूनिट में थे और गुल्लू हवालदार बख्तियार के मातहत था। इस ज़माने में हवालदार के मातहत गालिबन 5 सिपाही हुआ करते थे। जंग बड़ी ही ज़ोरों पर थी। ये प्रकाश, गुल्लू और 3 सिपाही बख्तियार के मातहत थे। एक दिन जापानियों का बड़ा ही ज़बरदस्त हमला हो रहा था। गोलियां और बमों की बारिश हो रही थी। हवालदार बख्तियार ने गल्लू को कोई काम बताकर कहा कि वो भी जाकर ये काम करे। गल्लू ने हवालदार से कहा कि हमले का जोर टूट जाए तो वो ये काम कर कर आ जाएगा। हवालदार बख्तियार बड़ा ही सख्त और डिसिप्लिन का पाबंद फौजी था। अपनी बात मनवाने का भी आदी था। उसने गुल्लू को फौरन हुक्म की तामील दी। गुल्लू ना चाहते हुए मोर्चे से बाहर निकला। अभी कुछ ही दूर गया था कि एक गोला गुल्लू से कुछ फासले पर आकर गिरा और उसका एक छोटा टुकड़ा गुल्लू के मुंह पर लगा और एक बड़ा टुकड़ा घुटने पर, जिससे उसकी बाएं टांग इस तरह मुजरू हो गई कि डॉक्टर को काटनी पड़ी। गुल्लू को माजूरी की वजह से फौज से रिटायर कर दिया गया। उसका गुल्लू को बड़ा ही रंज था और इस हादसे का जिम्मेदार वो हवालदार बख्तियार को समझता था। उसने ऐद लिया कि बख्तियार से अपनी टांग कटने का बदला ज़रूर लेगा। इधर कुछ दिनों बाद प्रकाश भी जख्मी हो गया और गांव आ गया। गुल्लू को मालूम था कि प्रकाश हवालदार के साथ वाले गांव में रहता है। उसने प्रकाश के साथ खतों किताबत के जरिए राब्ता भी कायम रखा हुआ था। उसने प्रकाश से कह रखा था कि जब भी हवालदार गांव में नजर आए वो उसे इतला दे। जिनमें हवालदार बख्तियार गांव आया हुआ था। प्रकाश किसी काम से उस गांव गया तो उसको पता चल गया कि हवालदार गांव में मौजूद है। उसने खत लिखकर गुल्लू को इतला दे दी। चंद दिनों बाद गुल्लू प्रकाश के पास आ गया और उसके घर छुपा रहा। वो इतनी दूर से सिर्फ घोड़े पर आया था। वारदात वाली रात उसने प्रकाश से कहा कि वो हवालदार का काम तमाम करने जा रहा है और वहीं से निकल जाएगा वापस, प्रकाश के पास नहीं आएगा। गुल्लू अपनी घोड़ी पर बैठकर रात के वक्त प्रकाश से रुखसत होने लगा। अगले दिन प्रकाश ने सुना कि हवालदार बख्तियार को कत्ल कर दिया गया है। मैंने प्रकाश से पूछा कि गुल्लू रहता कहाँ है। उसने मुझे गांव के नाम का बताया कि गुल्लू वहाँ रहता है। ये गांव मेरे थाने से 6-7 मील दूर के फासले पर था और मेरे इलाके में नहीं आता था। मैंने प्रकाश का पूरा बयान लिख लिया और इसे गिरफ्तार करके हवालात में भी बंद कर दिया। किसी दूसरे इलाके के थानेदार से कोई मुलजिम गिरफ्तार करना हो तो एक कानूनी तरीका होता है। मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और चंद कांस्टेबल साथ लेकर गुल्लू को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ा। इस इलाके का थानेदार एक सिख था। उसका नाम गुज्जर सिंह था। मैं उसके पास चला गया। वो सिखों की रवायती जिंदा दिली से मिला और मेरी खातिर ताज़ा करने का इंतज़ार करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। तो उसे जलपानी करो मलिक जी, सरदार गुज्जर सिंह ने कहा। ताड़ा मुलाजिम तानू मिल जाएगा। ये कहकर गुज्जर सिंह ने अपने एक हेड कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबलों को गुल्लू के गांव भेजा के वो जहाँ भी मिले उसे पकड़ कर ले आए। सरदार गुज्जर सिंह ने खाने का बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ और ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। खाने के बाद उसने मुझसे किसी और खिदमत के लिए भी पूछा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वो दरअसल मुझे शराब के लिए पूछ रहा था। सिख सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन शराब खुलकर पीते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद गुज्जर सिंह का हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। इसे देखते ही मैं समझ गया कि वो गुलजार उर्फ गुल्लू है। वो दाएं टांग पर बैसाखी के सहारे चल रहा था। उसे टांगे पर बैठा कर लाए थे। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जख्म का एक लंबा वादे निशान नजर आ रहा था। यही शख्स मेरा मतलूबा मुलजिम था। गुल्लू ने देसी जूती पहनी हुई थी। मैंने उसकी जूती उतरवा कर तला देखा। मेरी तवक्का के मुताबिक जूती की एड़ी के सिरे पर चमड़े का एक टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने कच्ची ज़मीन पर उसका निशान बना कर देखा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जाए वारदात वाले खुले में नजर आया था। सरदार गुज्जर सिंह ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुलजिम बाकायदा मेरे हवाले कर दिया। मैंने सरदार गुज्जर सिंह का शुक्रिया अदा किया और गुल्लू को लेकर अपने थाने आ गया। जिस वक्त मैं उसे अपने थाने में लेकर पहुंचा, मगरिब का वक्त हो गया। मैं काफ़ी थक चुका था। मैंने बाकी कार्रवाई करने से पहले थोड़ा आराम करना मुनासिब समझा ताकि ताज़ा दम होकर तफ्तीश कर सकूं। मैंने ऐसा ही मंदर सिंह को समझाया कि मैं रात को मुलजिम से पूछगछ करूंगा, लिहाजा वो मुलजिम को तैयार रखे। मुलजिम को तैयार रखने का मतलब महेंद्र सिंह समझता था कि मुलजिम को सोने नहीं देना और इसे ज़हनी तौर पर इस हालत में लेकर आना है कि वो इकबाल जुर्म करने में देर न लगाए। महेंद्र सिंह को अच्छी तरह समझा कर मैं अपने क्वार्टर में आकर सो गया।
جب میں سو کر جاگا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے 12 بجے تک انتظار کیا، پھر تھانے چلا گیا۔ تھانے کے عملے کو میری آمد کا پتہ تھا، اس لیے سارا ہی عملہ الرٹ تھا اور تھانے میں دن چڑھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی گلزار عرف گلو کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کچھ دیر بعد ایک ہیڈ کانسٹیبل گلو کو لے کر آ گیا۔ گلو کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ جھوم رہا تھا۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے کھانے میں عمدہ اور مرغن غذائیں دی گئی تھیں۔ ایسی خوراک کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل گلو کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو گیا۔ گلو کی آنکھیں بار بار نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی گلو کی آنکھیں بند ہوتی، ہیڈ کانسٹیبل اس کے بال پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دے دیتا۔ میں نے اسے کھڑا ہی رکھا، بیٹھنے کو نہ کہا۔ تم اپنی گرفتاری کی وجہ تو سمجھ ہی گئے ہوگے گلو، میں نے اسے کہا۔ میں نے تمہیں یوں ہی گرفتار نہیں کیا، میرے پاس تمہارے خلاف مکمل شہادت اور ثبوت موجود ہے کہ تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ جائے واردات پر تمہارے مخصوص کھرے پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے دوست پرکاش نے بھی سب کچھ اگل دیا ہے اور قتل کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ تمہارے لیے اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں رہ گیا کہ اقبال جرم کر لو۔ بولو، اقبالی بیان دو گے؟ ہاں، میں نے ہی مارا ہے اس بگیاڑ کو۔ گلو نے نیند سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے پھٹ کر کہا، میرا عہد پورا ہو گیا ہے اور اب میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بگیاڑ کے نام پر میں چونکا۔ میں نے حوالدار بختیار کو بگیاڑ کہا تھا اس نے؟ میں نے کہانی کے آغاز میں لکھا ہے کہ حوالدار بختیار کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو اس کے خد و خال کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ اب ملزم نے اسے بگیاڑ کہا تو یکدم میری آنکھوں کے سامنے بختیار کا چہرہ آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر واقعی کسی بگیاڑ کا تاثر ابھرتا تھا۔ آپ جانتے ہوں کہ بگیاڑ پنجابی زبان میں بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ گلو نے بیان دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے اسے کرسی پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی۔ درمیان میں جہاں ضرورت پڑی میں اسے سوال بھی کرتا چلا گیا۔ اس کا طویل بیان میں آپ کو ذرا مختصر کر کے سنائے دیتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عظیم بڑے ہی زوروں پر تھی اور فوجی محض جنگوں پر مکھی اور مچھروں کی طرح مر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوج میں بھرتی کی مہم جاری کر دی تھی اور اس کے لیے پرکشش مراد کا لالچ بھی دے رکھا تھا۔ فوج میں بھرتی کے لیے کوئی خاص معیار بھی نہیں تھا، بس جو بھی صحت مند آدمی مل جاتا اسے بھرتی کر لیتے۔ گلو نوجوان تھا، یہ غریب لوگ تھے، اس کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ گلو کا باپ دوسروں کی زمین بٹائی پر لے کر کھیتی باڑی کرتا اور اس طرح ان کے گھر کا راشن پانی چلتا۔ گلو بڑا ہوا تو باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن اسے یہ کام پسند نہ تھا۔ گلو کی ماں نے اس کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے کر رکھی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور سگھڑ تھی اور گلو اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس پسند کو عشق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کے رشتے اور بھی برادری میں امیدوار لیے بیٹھے تھے، لیکن گلو کی پھپھو اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر ہی دینا چاہتی تھی۔ لڑکی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ انہی دنوں فوج میں بھرتی شروع ہو گئی تو گلو فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سال 1.5 سال میں کچھ پیسے جمع کر کے شادی کر لے گا۔ گلو کے 2 بڑے بھائی تھے، وہ دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ یہ سب لوگ اکٹھے رہتے۔ جب لڑائی نے زور پکڑا تو ایک دن گلو کی یونٹ کے اگلے مورچوں پر جانے کا حکم ملا۔ یہ برما کا محاذ تھا۔ جاپانی فوج بڑی ہی تیزی سے بڑھتی ہوئی برما تک آ پہنچی تھی۔ پرکاش بھی اسی یونٹ میں تھا۔ گلو اور پرکاش میں بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ بختیار اس یونٹ میں حوالدار تھا اور گلو اور پرکاش سپاہی اور بختیار کے ماتحت تھے۔ حوالدار بہت ہی سخت گیر انسان تھا، اس کی طبیعت کی سختی اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہوتی تھی۔ جب وہ غصے میں بات کرتا تو اس کی آواز میں کسی بھیڑیے کی گراہٹ شامل ہو جاتی۔ اس کی شکل اور گراہٹ کی وجہ سے یونٹ کے لوگ اسے پیٹھ پیچھے اور حوالدار بختیار کی بجائے بھیڑیا کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ یونٹ کا ہر بندہ اسے بھیڑیا ہی کہنے لگا۔ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پرکاش اور گلو اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی سخت گیری کا نشانہ بنتے تھے۔ گلو تو اس حوالدار سے حد تک تنگ آ چکا تھا کہ ایک دن اس نے پرکاش سے کہا کہ کسی دن سخت گولہ باری اور فائرنگ کے دوران موقع پا کر وہ اس کو گولی مار دے گا، لیکن اس کو ایسا موقع نہ ملا اور پھر یہ حادثہ ہو گیا۔
جس کی وجہ سے گلو کی بائیں ٹانگ کٹ کر بیکار ہو گئی۔ یہ واقعے میں پرکاش کی زبانی پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ گلو بیکار ہو کر گھر آ گیا۔ لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر زخم آنے کی وجہ سے وہ بدصورت بھی ہو گیا۔ اس کی پھپھو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ گلو کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے سنا کہ اس کی منگیتر نے یہ کہہ کر اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ساری عمر ایک لنگڑے اور بدصورت خاوند کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ گلو سارے واقعے کا ذمہ دار بختیار کو سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں بختیار کے خلاف اتنی زیادہ نفرت بھر گئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ محاذ جنگ پر جا کر اسے گولی مار دیتا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد پرکاش بھی زخمی ہو کر اپنے گاؤں آ گیا۔ ان دونوں کے درمیان بڑی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں میں خط و خطابت کے ذریعے رابطہ بھی رہنے لگا۔ گلو کو پتا تھا کہ بختیار پرکاش کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے پرکاش سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کبھی حوالدار اپنے گاؤں میں آئے وہ اسے یعنی گلو کو اس کی اطلاع کر دے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئے 2-3 ماہ گزرے تھے جب حوالدار بختیار ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں آ گیا۔ پرکاش کو پتہ لگا تو اس نے گلو کو خط لکھ کر اس کی اطلاع دے دی۔ ادھر گلو کی منگیتر کی کسی اور جگہ شادی ہو گئی۔ گلو نے قسم کھا لی تھی کہ وہ حوالدار بختیار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنا بدلہ لے گا۔ اطلاع ملتے ہی وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر واردات کے وقت پرکاش کے پاس جا پہنچا اور پرکاش کے گھر میں رہا۔ اس نے ایک لمبا چاقو اپنے کرتے کی جیب میں گھر سے نکلتے وقت رکھ لیا تھا۔ دن کے وقت پرکاش اور گلو گھوڑیوں پر سوار ہو کر بختیار کے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں کے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ باہر سے چکر کاٹ کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پرکاش نے چند دنوں میں معلوم کر لیا تھا کہ بختیار رات کو کھیتوں میں سوتا ہے اور بختیار کے پاس بندوق بھی تھی جو وہ رات کو ساتھ رکھتا تھا۔ یہ دشمن دار لوگ تھے اور بختیار کا کہنا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں کہ اس کے فصل کی طرف بھی دیکھ سکے۔ پرکاش نے دور سے گلو کو وہ کھیت دکھائے جہاں رات کو بختیار سوتا تھا۔ گلو نے سب کچھ ذہن نشین کیا اور واپس آ گیا۔ اب گلو بڑی بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب وہ پرکاش کے گھر سے نکلا۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ گلو حوالدار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ واپس پرکاش کے پاس نہیں آئے اور اگر کسی کام کی وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکا تو پرکاش کے پاس آئے گا اور اگلی رات پھر کوشش کرے گا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت ہوگا جب گلو بختیار کے گاؤں سے باہر سے ہوتا ہوا کھیتوں والی طرف پہنچ گیا۔ اس نے دور سے دیکھا تو حوالدار ایک چارپائی پر سویا ہوا نظر آیا۔ گلو بڑی احتیاط سے گھوڑی کو آہستہ روی سے چلاتا اس کھیت کے کنارے تک پہنچا جہاں پر حوالدار سو رہا تھا۔ اس نے گھوڑی کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور گھوڑی کاٹی کے ساتھ بندھی ہوئی بیساکھی اتاری اور بڑی مہارت کے ساتھ سوئے حوالدار کی طرف بڑھنے لگا۔ حوالدار اپنی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ 2-2:30 بجے رات کا وقت ہوتا ہے جب گہری نیند ہو جاتی ہے۔ گلو کسی بھی قسم کی آہٹ پیدا کیے بغیر حوالدار کے قریب جا پہنچا۔ حوالدار کے سر والی طرف سے گیا تاکہ اگر سوئے ہوئے حوالدار کی آنکھ کسی وجہ سے کھل جائے تو اسے گلو نظر نہ آئے۔ اس نے بیساکھی زمین پر رکھی اور چاقو نکال کر بڑے اطمینان اور پورے قہر اور نفرت کے ساتھ سوئے ہوئے حوالدار کے دل کے مقام پر وار کیا۔ چاقو کاٹ کر حوالدار ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے حلق سے ایک اذیتناک کڑاہٹ نکلی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے بندوق پکڑ لی۔ اسی وقت گلو نے اس کے سینے پر وار کیا۔ بندوق حوالدار کے ہاتھ سے نکل کر دور چارپائی سے نیچے جا گری۔ گلو اس وقت انتقام کے جوش میں باولا ہو چکا تھا۔ اس نے تیسرا وار حوالدار کے پیٹ پر کیا اور چاقو پیٹ میں اتارنے کے بعد ایک جھٹکے سے کھینچ کر پیٹ کو پھاڑ دیا۔ حوالدار منہ کے بل چارپائی سے جا گرا اور اس کا نچلا دھڑ بھی چارپائی پر رہا۔ خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں خون کے ساتھ ساتھ حوالدار کی جان بھی نکل گئی۔ گلو نے خون آلود چاقو حوالدار کے کپڑوں سے صاف کیا اور جیب میں ڈال کر اپنی بیساکھی اٹھائی اور گھوڑی کے پاس جا کر اس کی لگام کھولی اور سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس نے ایک نالے سے چاقو اچھی طرح دھویا اور اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھ کر خون کی جو چھینٹیں پڑی تھیں وہ بھی صاف کر لیں۔ صبح کا سورج پھیلنے سے پہلے ہی وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ کسی کو اس پر شک بھی نہ ہوا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ گلو نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی ہے جو میں نے مختصر طور پر آپ کو بتائی ہے۔
میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چاقو ہے کہاں جس سے اس نے حوالدار کو قتل کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ چاقو اپنے گھر میں چھت پر پھینک دیا تھا، اب بھی وہیں ہوگا۔ میں نے اس کا سارا بیان لکھ لیا، بیان پر اس کے دستخط کروائے۔ صبح ہوئی تو میں اس کو ساتھ لے کر آلۂ قتل برآمد کروانے کے لیے اس کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ اس کے گاؤں پہنچ کر میں نے نمبردار اور 2 معزز آدمی کو ساتھ لیا اور ہم گلو کے گھر چلے گئے۔ نمبردار اور دونوں گواہوں کے سامنے گلو نے بڑی مشکل سے چھت سے چاقو اتار کر دیا۔ میں نے گلو کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے دفعہ 164 کا بیان قلم بند کروایا۔ گلو نے وہی بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی دے دیا۔ میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ پرکاش نے بھی بیان دے دیا۔ گلو بھی وہاں اپنے بیان پر قائم رہا۔ موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ اگر گلو اپنے بیان سے پھر سکتا تھا تو بچ جاتا، لیکن اب اسے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا اور وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ سیشن نے گلو کو موت کی سزا سنائی اور پرکاش کو اعانت جرم میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ گلو کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل دی۔ ہائی کورٹ نے گلو کی موت کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی۔ گلو کا باپ اس کی جان بچ جانے پر خوش تھا، لیکن گلو کو اس بات کی ذرا سی بھی خوشی نہ تھی۔